السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد عادل ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل قاری محمد عادل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو ترتیل کی 2 اقسام پڑھائی تھی۔ اس میں سے آج پہلا جو جز ہے تجوید، اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یا تعریف بیان کریں گے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ تجوید کا لغوی معنی بیان کیجیے۔ لغوی معنی سے مراد جیسے عام جو لوگ اس کا معنی استعمال کرتے ہیں یا ڈکشنری والا معنی، تو جواب دیتے ہیں کہ تجوید کا لغوی معنی ہے تحسین الشیء، کسی چیز کو عمدہ اور خوبصورت بنانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جیسے کہ لفظ ہے، ایک ہم لفظ یا حروف کو ادا کرتے ہیں، اس میں سے جو ہم اس کو صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تجوید کا لغوی معنی۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ اصطلاحی تعریف سے مراد کہ جو لوگ اس فن کو جانتے ہیں وہ اس کی تعریف کریں، وہ اس کو بیان کریں، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی تعریف۔ جواب دیتے ہیں کہ علماء و قرآن تجوید کی اصطلاحی تعریف یوں بیان کی ہے: التجوید هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة۔ ترجمہ: تجوید کہتے ہیں قرآن مجید کے سارے حرفوں کو ان کی خاص مخارج سے صفات لازمہ و صفات عارضہ کے ساتھ سہولت سے بغیر تکلیف کے ادا کرنا۔ اس ترجمے میں تقریباً 4 چیزیں ہیں۔ ایک مخارج ہو گئی، ایک صفات لازمہ، صفات عارضہ اور سہولت کے ساتھ ادا کرنا۔ مخارج اس کا اگلے کلاس میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا، بس یہ سمجھ لیں کہ جس جگہ سے حروف نکل دے اس کو مخارج کہتے ہیں۔ صفات یہاں پر 2 قسمیں، صفات لازمہ، عارضہ۔ صفات لازمہ سے عام یہ مثال سمجھے کہ ایک انسان ہے، وہ کالا ہے، یا ایک انسان سفید ہے، یہ اس کی صفات لازمہ ہے، یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گی، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح حرفوں کے بعد صفات یہ ہوتی ہیں کہ یہ ہمیشہ ادا کی جاتی ہیں، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتی ہیں۔ اور صفات عارضہ یہ ہوگا کہ عام فہم مثال میں یہ سمجھے کہ ایک آدمی ہے، اس نے علم کیا تو عالم ہونا اس کی صفات عارضہ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر کے ساتھ یہ نہیں ہوتا بلکہ عام انسان کہلاتا ہے، علم کی صفات اس سے کھینچ لی جاتی ہے۔ اور جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا حافظ ہونا، یہ اس کے ساتھ صفات عارضہ ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتی۔ اس طرح بعض حرفوں کی صفات بھی عارضہ ہوتی ہے، جیسے کہ اس کا پر ہونا، مد کرنا، غنہ کرنا، یہ صفات عارضہ ہیں۔ پھر آخر میں یہ سہولت کے ساتھ ادا کرنا، اس کا مطلب یہ کہ جب آپ تلاوت کریں تو آپ کی زبان میں ثقل یعنی تکلیف اور رکاوٹ پیدا نہ ہو، آرام سے جیسے ہم عام الفاظ میں اپنی زبان بولتے ہیں، اس طرح جب قرآن کو سہولت کے ساتھ ادا کریں گے تو ہم تجوید کی تعریف اور قرآن کو تجوید سے صحیح پڑھنے کے مستحق کہلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔